بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتا ہے، لیکن وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ تو آئیے اس امیر ترین شخص کی کہانی جانتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ استاد نے اسے گور کر دیکھا اور شدید غصے میں بولا، بل، تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہکا لگایا اور تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں اس کا آخری دن تھا۔ وہ اس یونیورسٹی میں ریاضی کا طالب علم تھا اور اسے کلاس روم کا ماحول، کلاس فیلوز کی گفتگو، اساتذہ کا پڑھانے کا طریقہ اور یونیورسٹی کی نئی پرانی روایات بور لگتی تھی۔ وہ کئی دن کیمپس سے غائب رہتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت سیاٹل جھیل کے کنارے پال ایلن کے ساتھ گزرتا تھا۔ پال بھی اس کی طرح لمبی منصوبہ بندی کا ماہر تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں کسی ایسی دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے تھے جو ابھی تخلیق کے مراحل میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں دن میں خواب دیکھتے تھے۔ ان خوابوں کے دوران ایک دن ہارورڈ یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا تھا۔ وہ یہ خط لے کر ایلن کے پاس گیا اور اسے خط دکھا کر بولا، آؤ پال، ہم اس دنیا کی بنیاد رکھیں جو آج تک صرف ہمارے ذہن میں تھی۔ پال ایلن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ 28 اکتوبر 1955 عیسوی کو واشنگٹن ریاست کے شہر سیاٹل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد وکیل تھے۔ سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل پڑھائی میں ذرا پیچھے تھا۔ اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی تھیں اور اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اس کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری لے، لیکن یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اس کے اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگ گئی، لیکن یہ بات بہت بعد کی ہے۔ ہم ابھی 1975 عیسوی میں ہیں۔ 1975 عیسوی میں اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام مائکروسافٹ رکھا گیا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنیز کے نام دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1979 تک کمپنی نے پرزے نکال لیے اور اب وہ ٹھیک ٹھاک امیر ہو گیا، لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے دور تھا جو بچپن سے اس کے ذہن پر دستک دیتی آ رہی تھی۔ 1980 عیسوی میں سٹیو بالمر نے کمپنی جوائن کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کے پاس روزانہ اتنے چیک آتے تھے کہ بینک نے اس کے دفتر میں اپنی شاخ کھول لی۔ آنے والے دنوں میں دنیا کے 51 بڑے بینکوں نے مائکروسافٹ میں اپنی شاخیں کھولی اور بینک اکاؤنٹس کے حصول کے لیے مائکروسافٹ کو باقاعدہ ترغیبات دینے لگے۔ 1990 تک مائکروسافٹ دنیا کی سب سے مشہور کمپنی تھی اور دنیا کا نامور ترین شخص تھا اور وہ اس قدر مشہور ہوا کہ بل کلنٹن نے 1998 عیسوی میں اعلان کیا کہ وی آر دا نیشن آف بل گیٹس۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اس نالائق طالب علم کا پہلا اعزاز تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے اور یہ پچھلے 12 سال سے دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو 38 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بنا اور اس نے مسلسل 12 سال تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ مائکروسافٹ میں اس وقت 63,564 ملازم ہیں اور اس کا کاروبار 102 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ یہ کمپنی اب تک دنیا کی 1,28,000 لوگوں کو ارب پتی بنا چکی ہے۔ بل گیٹس دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ تصویر کھنچوانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اسے دنیا کے 35 ممالک میں سربراہ مملکت کا پروٹوکول حاصل ہے۔